رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ان عبادات میں سے 3 بڑی عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت امساک، صوم، دن کو روزہ رکھنا، کھانے پینے سے خود کو بچائے رکھنا۔ دوسری عبادت تراویح کی، اور تیسری عبادت تلاوت کلام پاک کی۔ جتنی تلاوت رمضان شریف میں کی جاتی ہے ایک مہینے میں، اتنی تلاوت شاید پورے سال نہیں کی جاتی۔ ہر بندہ اہتمام کرتا ہے تلاوت کلام پاک کا۔ اب قرآن مجید کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے تو اسے آیات سجدہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ 14 آیات جو سجدے کی قرآن مجید میں ہیں ان کو بھی وہ پڑھتا ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ادراک ہر مسلمان بالغ مرد عورت کو جاننا اور علم رکھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ ان آیات کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی جو حکم واجب کا ہے یہی حکم ان آیات کے اوپر سجدہ کرنے کا ہے کہ بندہ ہر حال کے اندر سجدہ کرے گا، بالغ مرد اور عورت جب اس آیت کو پڑھیں گے یا سنیں گے۔ پڑھنے پر بھی سجدہ ہے اور سننے کے اوپر بھی اس کا سجدہ ہے۔ ان 14 آیات کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ادراک بھی رکھنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ ان آیات کا سجدے کا کہ آیا یہ فوراً کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو فوراً کرنا چاہیے، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فوراً کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ آیات سجدہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب تلاوت کرتے کرتے سجدے کی آیت پر آئے تو آیت سجدہ کو آہستہ سے پڑھے تاکہ سننے والے کے اوپر اس کی وجہ سے سجدے کا وجوب لازم نہ ہو، یعنی خود پر ہے دوسرے پر نہ ہو۔ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے یہ سجدہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ آپ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر سیدھا سجدے میں بھی جا سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، 3 بار 5 بار 7 بار جتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں وہ کہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا، اس میں سلام پھیرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے ہم سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا عصر کی نماز کے بعد۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ 3 وقتوں میں سجدہ تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے کہ جب سورج بالکل نکل رہا ہو، غروب کا جو وقت ہے، تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے، یا سورج کا بالکل زوال کا جو وقت ہے جب سورج کھڑا ہوتا ہے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے۔ ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق